موضوع الدرس فی ذکر آلاء اللہ تعالی علی عبادہ، سورۃ الرحمن، تفسیر ابن کثیر۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین، سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان۔ الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان، والسماء رفعها ووضع الميزان، ألا تطغوا في الميزان، وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان، والأرض وضعها للأنام، فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام، والحب ذو العصف والريحان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، لا بشيء من نعم ربنا نكذب۔ اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس اور مبارک میں سب سے پہلے اپنی ذات اور صفات کا ذکر فرمایا۔ الرحمن علم القرآن، جس نے قرآن سکھلایا۔ اس کے بعد بیان تھا خلق الانسان، جس نے انسان بنایا۔ علمہ البیان، پھر جس کو بولنا سکھلایا۔ تو اللہ نے سب سے پہلے نعمت عظمت قرآن کا ذکر کیا کہ سب سے بڑی نعمت جو ہے وہ قرآن ہے۔ یہ ایک ایسی نعمت ہے کہ اسی کے ذریعے فلاح انسانیت ہے، اسی کے ذریعے نجات انسانیت ہے، اسی کے ذریعے امن عالم ہے، اسی کے ذریعے ہدایت و رشد ہے، اسی کے ذریعے انسان ضلالت و گمراہیوں سے بچتا ہے۔ وہ سب سے بڑی نعمت جو ہے وہ قرآن۔ پھر اللہ نے ذکر فرمایا کہ خلق الانسان، بنایا آدمی۔ تو اس لیے میں نے کل کے درس میں عرض کیا تھا کہ تخلیق انسان کو بطور ماڈل پیش کرنا، یہ انسان کی عظمت پر سب سے بڑی دلیل ہے کہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ دیکھو، غور کرو، خلق الانسان، جس نے انسان کو بنایا۔ تو اسی لیے علماء فرماتے ہیں کہ انسان گویا عالم اصغر ہے اور پوری کائنات جو ہے وہ عالم اکبر ہے۔ یہ چیزیں الحمدللہ ہم نے پڑھ لی۔ اب تیسری نعمت کا ذکر ہے، فرمایا علمہ البیان، جس نے سکھلایا بولنا۔ بیان مانا نطق، گویائی، کہ یہ اللہ کا کمال قدرت ہے کہ جتنی دنیا میں مخلوق اللہ نے پیدا فرمائی ہے نا جی، وہ ساری اس نعمت سے محروم ہے۔ ہاں، فرشتے بولتے ہیں، جنات بھی بولتے ہیں، لیکن باقی جتنی مخلوقات ہیں وہ بولتے نہیں ہیں۔ کوئی آوازیں نکالتا ہے،
ہر جانور کی الگ آواز ہے، گائے کی الگ آواز ہے، بھینس کی الگ آواز ہے، بکریوں کی الگ آواز ہے، بھیڑوں کی الگ آواز ہے۔ اچھا درندے ہیں، شیر دھاڑتا ہے، اس کی اپنی آواز ہے، چیتا ہے، بگیاڑ ہیں، سب کی اپنی اپنی آوازیں ہیں، لیکن بولنا نہیں۔ اس کے اندر قوت نطق نہیں ہے، گویائی نہیں۔ اب شیر ہے، کتنا طاقتور جانور ہے، جس کو دیکھ کے اور جس کی دھاڑ سن کے بڑے بڑے آدمیوں کا پتے پانی ہو جاتے ہیں، لیکن وہ کہہ نہیں سکتا کہ مجھے بھوک لگی ہے، وہ بتلا نہیں سکتا۔ اسی طرح اور بھی دنیا کی مخلوق ہے، لیکن وہ بتلا نہیں سکتے۔ اللہ نے ان کو شعور بھی دیا ہے، فہم بھی دی ہے، سمجھ بھی دی ہے، اپنے مالک کو پہچانتے ہیں، آواز کو پہچانتے ہیں، لیکن بول نہیں سکتے۔ اسی لیے یاد رکھیں کہ علماء اسلام میں، متکلمین میں، فلاسفہ اور منطقیین میں یہ بحث ہے، بڑی کتابوں میں بھری ہوئی ہے کہ بھی انسان جو افضل ہے اس کی فضیلت کی وجہ کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ تو ہم نے مان لیا کہ انسان افضل ہے، انسان کو اللہ نے شرف دیا ہے، وہ کہتے ہیں یہ مان لیا، ٹھیک ہے۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے بنی آدم کو عزت دی، تکریم دی، پھر ہم نے اس کو خشکی اور دریاؤں پہ سیر کرنے والا بنایا، پھر ہم نے اس کو پاکیزہ چیزوں سے رزق دیا، پھر ہم نے اپنی کئی مخلوقات پہ اس کو فضیلت بخشی۔ تو انسان یہ ٹھیک ہے کہ انسان جو ہے وہ افضل ہے، اعلیٰ ہے، لیکن کیوں افضل ہے؟ اس کی فضیلت کی وجہ کیا؟ ورنہ اسی طرح ایک روایات میں آتا ہے، وہ کتابیں جو اسرائیلی روایات ہیں، کتب متقدمہ ہیں، ان پر اعتبار تو نہیں ہوتا، لیکن صرف آدمی فائدے کے لیے بات نقل کر لیتا ہے، ورنہ ان کا کیا اعتبار ہے؟ جو اللہ کی کتاب کو بدل ڈالیں تو ان کی کسی روایت کا اعتماد آدمی کیسے کر سکتا ہے؟ تو اسی لیے علماء فرماتے ہیں کہ لا نصدق ولا نکذب، کہ جب کوئی کتابیں اسرائیلی روایات میں سے ہوں تو نہ تو ہم ان کی تصدیق کرتے ہیں نہ تکذیب کرتے ہیں، پتہ نہیں سچی بات ہو، ہمیں یہ بھی تو علم نہیں ہے۔ اب اس کو ہم کیا کریں گے کہ جو قرآن و سنت کے موافق ہے لے لیں گے، مخالف ہے چھوڑ دیں گے، یا مجرد معلومات ہیں تو وہ معلومات حاصل کر لیں گے، علم حاصل کیا جاتا ہے چاہے دیوار پہ لکھا ہو۔ تو اس میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جب پہاڑ بنائے اور ان کو زمینوں پہ جما دیا، والجبال اوتادا، مخ بنا کے گاڑ دیا، وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، کہ دیکھو پہاڑوں کی طرف ہم نے ان کو کیسے جمع دیا۔ اسی لیے ایک طالب العلم کی حیثیت میں، چونکہ ہم زیادہ نہیں جانتے اور نہ وہ ہمارا موضوع ہے، لیکن ایک طالب العلم کی حیثیت سے بعض اوقات بڑا ڈر لگتا ہے کہ جو ہم پہاڑ توڑ رہے ہیں، کہیں سرنگیں ہیں، کہیں پہاڑ توڑ دیا، بلڈنگ بن گئی، پلادے بن گئے، راستے بن گئے، کیا یہ کہیں اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اس نظام ارضی کے توازن میں اختلال کا ذریعہ تو نہیں بن جائے گا؟ اب دیکھیں نا جی، آپ جانور پر بوجھ رکھتے ہیں، 10 کلو ادھر ہے 10 کلو ادھر ہے، ٹھیک ہے، ایسے برابر رکھا ہو، اگر ایک طرف 10 کلو ہو اور ایک طرف 8 ہو توازن بگڑ جائے گا۔ آپ گاڑی میں جا رہے ہیں، کار میں جا رہے ہیں، ایک ویل پنکچر ہو جاتا ہے، توازن بگڑ جاتا ہے۔
تو اللہ نے جب یہ میخیں بنا کے زمین کو جمایا ہے، ہم نے جب میخیں نکال لی تو پھر کیا ہوگا؟ بہرحال میں تو ایک طالب علم ہوں، جن لوگوں کا یہ موضوع ہو اس پہ انٹرنیٹ پہ بیٹھ کے بحث کریں، انٹرنیٹ پہ بیٹھ کے ایسے معلومات حاصل کریں دنیا سے، چونکہ اب تو ہمارے پاس پوری دنیا ہے نا، پوری دنیا اب تو گلوبل ولیج ہے نا، ایک بستی بن گئی نا، جو معلومات پوچھنا ہو بس انٹرنیٹ پہ مارو پوچھو۔ تو آپ لوگ جو ہے نوجوان ہیں نا، چیٹنگ پہ نہ رہا کرو، صرف لڑکیوں سے چیٹنگ کرتے رہو، خود بھی پاگل ان کو بھی پاگل بنایا، انجام دونوں کا بربادی اور تباہی، ماں باپ کی رسوائی، خود کی تباہی۔ یہ محنت کرو، محنت کرو کہ آج تک قرآن پاک کے کتنے ترجمے لکھے گئے، کتنی تفاسیر لکھی گئی اور کس کس زبان میں لکھی گئی، اس پہ محنت کرو۔ پوری دنیا میں کہاں کہاں قرآن کی تفاسیر کے مخطوطات موجود ہیں، کلمی لکھے ہوئے جو چھپے ہی نہیں ہیں۔ اس پہ محنت کریں، اس پہ محنت کریں کہ اللہ نے پہاڑ جو بنائے ہیں پوری دنیا میں، یہ گویا ایک زمین ہے، پہاڑ کہاں کہاں ہیں اور کہاں کہاں نہیں ہیں، اس پہ محنت کریں کہ پہاڑ مشرق میں ہیں یا مغرب میں، شمال میں ہیں یا جنوب میں، کہاں زیادہ ہیں کہاں کم ہیں کہاں بالکل نہیں ہیں۔ اور پھر اسی طرح محنت کریں کہ اگر ہم ان پہاڑوں کو اپنی جگہ سے توڑ دیں، ہٹا دیں، تفتیت کر دیں، ریزہ ریزہ کر دیں، یہاں ہم نے ایک پلازہ کھڑا کر دیا، اب پہاڑ کا وزن تھا مثال کے طور پہ 1,00,000 ٹن، ہم نے جو بلڈنگ کھڑی کی وہ تو 50,000 ٹن بھی نہیں ہے، تو کیا یہ زمین کا توازن تو نہیں بگڑ جائے گا؟ اور اگر زمین کا توازن بگڑ گیا خدا نہ کرے اور اس کے نیچے جو اللہ نے پلیٹیں رکھی ہیں وہ اگر ہل گئی، یہ زلزلہ کیا ہوتا ہے؟ یہی ہے نا کہ اللہ نے جو نیچے پلیٹیں رکھی ہیں نا ان کے اندر تھوڑا حرکت آتی ہے، تو جب حرکت آئے گی تو صاف بات ہے اوپر والی ہر چیز ہل جائے گی نا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے ان پہاڑوں کو میخیں بنا کے زمین کو جما دیا ہے تاکہ زمین جو ہے لِأَلَّا تَمِيدَ بِكُمْ، تاکہ یہ حرکت نہ کر سکے۔ اگر زمین ہلتی رہتی تو تم کیسے گھر بناتے؟ وہ تو گھر گر جاتے۔ زمین ہلتی رہتی تو تمہیں کیسے نیند آتی، کیسے آرام آتا؟ تو اللہ فرماتے ہیں ہم نے اس کو جما دیا ہے لِأَلَّا تَمِيدَ بِكُمْ، تاکہ لِأَلَّا تَضْطَرِبَ بِكُمْ، تاکہ یہ مضطرب نہ ہو، حرکت نہ کر سکے۔ تو اس پہ بحث کریں اور عالم کے علماء سے پوچھیں کہ ان کی اس بارے میں کیا رائے ہے، وہ کیا کہتے ہیں۔ تو لازماً آپ کو بڑے لوگ مل جائیں گے انشاءاللہ، کیونکہ پہاڑوں کا علم یہ ایک مستقل علم ہے، بڑے لوگوں نے اس پہ پی ایچ ڈی کیا ہے۔ جبال جو ہیں کہ علم ہے، پھر اللہ نے قرآن پاک میں جبال کی بڑی تفصیل بیان کی ہے۔ وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بِيضٌ وَحُمُرٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ وَغَرَابِيبُ سُودٌ۔ اللہ فرماتے ہیں پہاڑوں میں سے ہم نے سفید بھی بنائے ہیں، سرخ بھی بنائے ہیں، سیاہ بھی بنائے ہیں۔ دیکھیں کسی جگہ پہاڑ سفید ہیں، کسی جگہ سیاہ ہیں، کسی جگہ آپ دیکھیں گہرے رنگ میں ہیں، کسی جگہ دیکھیں بالکل خالص ایسے ہیں جیسے کوئلہ پڑا ہوا ہو۔ اللہ فرماتے ہیں ان پہ غور کرو کہ میں نے یہ پہاڑ مختلف الالوان پیدا کیے ہیں، اور پھر یہ پہاڑ مختلف المنافع ہیں، کہیں پہاڑوں پہ سبزہ ہے اور کہیں پہاڑ بالکل خشک ہے، ان پہ کوئی چیز پیدا ہی نہیں ہوتی۔ اس پہ میرے عزیز نوجوان جن کو اللہ نے علم دیا ہے، جو ان جدید معلومات سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں، وہ انٹرنیٹ پہ بحث کریں اور پھر اس کو سکین کریں، سکینر نکالیں، کاپی بنائیں، پھر ہمیں بھی دیں، ہم بھی فائدہ اٹھائیں۔ تو بہرحال جب اللہ نے پہاڑوں کو پیدا فرمایا
تو اب فرشتوں نے دیکھا کہ پہاڑ، نے کہا اللہ یہ تو بڑی کوئی سخت چیز ہے، پہاڑ ہے، پتھر، یا اللہ آپ نے اس سے بھی کوئی سخت چیز پیدا فرمائی ہے جو پہاڑ سے بھی سخت ہو، پتھر سے بھی؟ اللہ نے فرمایا بالکل پیدا فرمائی ہے۔ اب فرشتے حیران ہو گئے، انہوں نے کہا اللہ میاں وہ کون سی چیز ہے؟ اللہ نے فرمایا دیکھو لوہا دیکھو، وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ، اللہ نے فرمایا میں نے لوہا پیدا کیا ہے جس میں سختی بھی ہے، منافع بھی ہیں، فائدے بھی ہیں، اور لوہا ایسی چیز میں نے بنایا جس کے ذریعے پہاڑوں کو بھی توڑ ڈالیں گے۔ تو انہوں نے جب دیکھا بھی لوہا مارو تو پہاڑ بھی ٹوٹ جاتا ہے، یا اللہ یہ تو واقعی پہاڑ، لوہا تو پہاڑ سے بھی سخت ہے، لیکن میرا مولا لوہے سے بھی کوئی سخت چیز ہے؟ اللہ نے فرمایا ہاں بالکل ہے۔ یا اللہ وہ کون سی چیز ہے؟ اللہ نے فرمایا لوہے کو آگ میں ڈالو، لوہے کو آگ میں ڈالا وہ تو پانی ہو گیا، وہ تو جناب پگھل گیا۔ یہ آپ کی جو بڑی بڑے یہ جو ہوتے ہیں نا اسٹیل ملیں ہوتی ہیں یا بڑی بڑی فیکٹریز ہوتی ہیں، کیا یہ تو ہوتی ہے لوہے کو پگھلاتے ہیں، پگھلانے کے بعد اب تمہاری مرضی ہے اس سے ٹینک بناؤ یا کھلونے بناؤ، پھر یہ تو تمہاری مرضی ہے نا، ٹیل گارڈر بناؤ یا اس سے نئی چیزیں بناؤ۔ تو لوہا پگھل جاتا ہے، پانی ہو جائے، ایسے معلوم ہوتا ہے جیسے پانی اچھل رہا ہے، پھر اس کو ڈائی میں ڈالو، جو مرضی ہے بنا لو۔ انہوں نے کہا واقعی مولا تیری کمال قدرت ہے، یہ آگ تو ایسی بلا ہے لوہے کو بھی پگھال دیتی ہے، کھا جاتی ہے، آگ سے بھی کوئی سخت چیز بنائی آپ نے پیدا فرمائی ہے۔ تو اللہ نے فرمایا ہاں ملائکہ تم نہیں جانتے، پانی کو ڈالو آگ پہ، دیکھو کہاں گئی آگ۔ پانی ڈالا، آگ بجھ گئی۔ میں کہا یا اللہ واقعی یہ تو کمال کی چیز ہے کہ پانی ڈالنے سے آگ ختم ہو گئی، پانی سے بھی کوئی سخت چیز ہے؟ اللہ نے فرمایا کہ ہاں ہے۔ تو ملائکہ نے پوچھا کہ یا اللہ وہ کون سی چیز ہے؟ اللہ نے فرمایا ہوا ہے، دیکھو ابھی ہوا چلا دو پانی کو خشک کر دے گی، اڑا دے گی، بادلوں کو بھگا کے لے جائے گی، بارش آ رہی تھی ہوا آئی گئے بادل، اب ہوا چلی پانی خشک ہو گیا، اور لگے یا اللہ واقعی یہ تو ہوا بھی اس سے بھی سخت چیز ہے، کمال ہو گیا۔ اب آپ نے کوئی ایسی مخلوق بھی بنائی ہے جو ہواؤں سے بھی زیادہ طاقت رکھتی ہو؟ اللہ نے فرمایا ہاں وہ انسان ہے۔ یہ ساری بحث ہم نے کیوں کی کہ اللہ نے فرمایا خلق الانسان علمہ البیان، وہ انسان ہے کہ حملناہم فی البر والبحر، وہ ہواؤں پر بھی حکومت کرتا ہے، ہواؤں پر بھی جہاز اڑاتا ہے، سمندروں پر بھی بحری جہاز چلاتا ہے، زمین کے نیچے بھی چلا جاتا ہے، اور آبدوں سے بنا کے سمندر کی تہ میں بھی چلا جاتا ہے، اور کبھی جناب اوپر آ کے سواریاں بھی کرتا ہے، اور کبھی اڑتا ہے، کبھی غبارے لے کے اڑ جاتا ہے، کبھی جناب پیراشوٹ سے اڑ جاتا ہے۔ دیکھو انسان سب سے اوپر ہے۔ تو اس لیے اللہ نے قرآن مقدس میں تخلیق انسان پہ بڑا زور دیا ہے۔ اگر سارے قرآن میں آپ صرف یہی آیات جمع کر لیں نا جہاں اللہ نے انسان کو پیدا کیا ہے تو آپ حیران ہو جائیں۔ اسی لیے میں نے عرض کیا تھا نا، وہ ایک بہت بڑے ڈاکٹر ہیں گائنی کے، مجھے نام نہیں آ رہا ان کا، تو وہ دنیا کا یعنی مانا ہوا گائنی کا ڈاکٹر ہے، اور اس کی بڑی کتابیں ہیں جو میڈیکل کالجز میں پڑھائی جاتی ہیں۔ تو اس نے کہا کہ میں نے ایک دن اپنے ایک مسلمان دوست سے یہ آیت سنی کہ ثم خلقنا النطفۃ علقۃ، پھر نطفے سے ہم نے علقہ یعنی جونک، علقہ کہتے ہیں جیسے جونک ہوتی ہے، وہ جونک چمٹ جاتی ہے آدمی کو، اس کو کہتے ہیں جونک۔ تو جونکیں لگوانا، بعض لوگ جلم بھی کہتے ہیں، جونک بھی کہتے ہیں، چھوٹی سی ایسے جونک بن جاتی۔ تو اس نے کہا، میں نے اس سے پوچھا کہ یار یہ تم نے کہاں سے پڑھا؟ کہا قرآن میں ہے۔ تو میں نے کہا مہربانی کر کے مجھے قرآن کا انگریزی ترجمہ لا کر دو، اور جہاں جہاں پورے قرآن میں
تخلیق انسان کے بارے میں آیات ہیں وہاں پنسل سے نشانی لگا دو. کیوں؟ اللہ پاک فرماتے ہیں نا تو کئی مقام پر الذی خلقکم یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم. کہیں فرماتے ہیں خلقنا الانسان من صلصال من حمأ مسنون، اور کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون، اور کہیں اللہ فرماتے ہیں منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں دیکھو میں نے تم کو پیدا کیا اور میں جانتا ہوں اذ انتم اجنۃ فی بطون امہاتکم، جب تم جنین تھے اور ماں کے پیٹ کے اندر تھے اس حالت کو بھی میں جانتا ہوں. اور کہیں اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مکین. اور کہیں اللہ فرماتے ہیں خلقت بیدیا، میں نے آدم کو اپنے ہاتھوں سے بنایا. اور کہیں فرماتے ہیں فَإِذَا نَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. اللہ نے حکم دیا اے میرے فرشتوں جب آدم علیہ السلام مکمل ہو جائیں تو تم نے آدم کو سجدہ کرنا ہے. اور اللہ کہیں فرماتے ہیں انی خالق بشرا من طین. یہ ساری آیتیں قرآن کی جمع کرو. یہ نہیں کہ بس آئے اور کتاب کھول کے بیٹھ گئے اور سبق ختم، مولوی ختم، طالب ختم. کوئی بیچارے تو کتاب اس لیے نہیں لاتے کہ روز لانی پڑے گی نا. جب یہ عالم ہو تو علم کیسے آئے گا؟ علم تو تب آتا ہے نا، عربی کا محاورہ ہے کہ من لا یؤتی کلہ لا یدرک بعضہ. جب تک اپنا سارا کچھ کتاب کو نہ دے دو تو کتاب کا تھوڑا سا حصہ بھی سمجھ نہیں آئے گا. میں نے آپ کو پہلے بتایا میرے والد صاحب پڑھتے تھے اس زمانے میں صرف پڑھتے تھے ابتدائی کتابیں جو ہیں. تو رات کو مدرسے والے کہتے روٹی لے کے آؤ تو بستیوں میں جاتے تھے روٹیاں مانگنے. تو بستیاں دور دور ہوتی، کوئی 1 میل پہ، کوئی آدھے میل پہ، کوئی 2 میل پہ، کوئی 1.5 میل پہ. وہاں سے روٹیاں رکھ کے سر پہ لے آتے تھے. تو فرماتی ہیں کہ میں وہ روٹیاں بھی لے کے آ رہا تھا اور سبق یاد کر رہا تھا. میں صرف یاد کر رہا تھا. تو یاد کرتے ہوئے کہتے ہیں جب میں مدرسے میں آیا تو مجھے ساتھیوں نے کہا کہ خیر محمد دیکھو تمہاری خون بہ رہا ہے ٹانگ سے. نہیں یار کوئی کچھ نہیں. کہاں؟ میں دیکھو ساری ٹانگ میری خونو خون ہو گئی. کتے نے مجھے کاٹا، گوشت کاٹ لیا، خون بہتا رہا، مجھے پتہ نہیں، میں سبق یاد کر رہا ہوں. یہ علم ہوتا تھا. آج سے ہم نے پتہ نہیں 40 سال بدر کتنا پہلے پڑھا ہوگا. وہ ہمیں جو پڑھاتے تھے نا الحمدللہ ثم الحمدللہ، جیسے استاد پڑھایا محنت سے، آج بھی ہمیں وہ ماشاءاللہ یاد ہیں. باو تاو واو کاف لام واو منذ مسخلا رب حاشا من ادا. یہ ابھی تک مجھے یاد ہے وہ جب ہم نے پڑھا تھا. تو وجہ کیا تھی کہ جب تک آپ کتاب کو پورا دماغ نہیں دیں گے. آپ نے قرآن پڑھا تھی الرحمن علم القرآن خلق الانسان، اللہ اکبر ماشاءاللہ. کیا ہوگا؟ والد صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ میں نے مولانا شبیر احمد عثمانی رحمت اللہ علیہ، جنہوں نے تفسیر عثمانی بھی لکھی، اصل تو ان کے استاد نے لکھی تھی نا، جو بچ گئی تو انہوں نے مکمل کی. فرماتے ہیں میں نے ان کی تقریر ایک دفعہ سنی. ایک آیت قرآن مبارک پر وہ بحث فرما رہے تھے اور طلباء میں تقریر تھی. تو فرمایا کہ ایک آیت پر انہوں نے 300 الحمدللہ توجیحات بیان کی. ایک آیت پر.
امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی آنکھیں مبارک صبح کی نماز میں سرخ تھیں، تو ساتھیوں نے پوچھا کہ حضرت خیریت تو رہی؟ فرمایا رات اللہ کے قرآن کی ایک آیت بس خیال میں آ گئی، ساری رات میں اسی میں جاگتا رہا، 1 منٹ کے لیے نیند نہیں آئی، لیکن الحمدللہ میں نے اس سے 300 مسائل استنباط کیے ہیں۔ اب تو بہرحال وہ آ گیا کہ وہ کہتے ہیں نا جی کہ نہ استاد رہے نہ شاگرد رہے۔ میرے استاد سے فوت ہو گئے حضرت منظور احمد نعمانی رحمت اللہ علیہ، اتنے سادہ، اتنے فقیر، منکسر المزاج، علم کا دریا تھا وہ شخص، لیکن دیکھنے میں کوئی بندہ یہ سمجھ ہی نہیں سکتا تھا کہ یہ مولوی ہے۔ پتہ ہے وہ کیسے پڑھاتے؟ میں ان کو جاتا تھا ان کے گھر سے لینے کے لیے، مدرسے کے لیے، ان کا گھر 3 میل دور تھا، تو میں سائیکل پہ جاتا تھا استاد کو لانے کے لیے۔ تو جب میں استاد کو لے کے آتا تو وہ مجھے فرماتے کہ یار مولوی مکی تم تکلیف کرتے ہو، سائیکل چلاتے ہو، اچھا ایسا کرو اگر تم سائیکل چلاؤ تو میں پیچھے بیٹھ کے تمہیں سبق پڑھاتا رہوں، یا میں سائیکل چلاتا ہوں تم پیچھے بیٹھ کے مجھے کل والا سبق سناتے رہو۔ اب مجھے شرم آتی استاد سائیکل چلائے، میں کہتا نہیں حضرت سائیکل تو میں چلاؤں گا، پھر آپ وہ میں سائیکل چلاتا رہتا۔ دنیا کی منطق کی سب سے مشکل کتاب ہے سلم، پڑھنے والے بھی پاگل ہو جاتے ہیں، پڑھانے والے بھی پاگل ہو جاتے ہیں۔ استاد ہمیں سائیکل پہ بیٹھ کے پیچھے یاد پڑھا رہے ہوتے، مدرسے میں بھی پہنچتے کتاب ختم۔ ایسے لوگ کہاں ملے؟ اللہ ان کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے، اللہ ہمارے تمام اساتذہ کی قبروں پہ رحمتیں فرما، ہمارے والدین پہ رحم فرما، تمام عالم پہ رحم فرما۔ میرے بڑے ہی پیارے دوست ہیں ڈاکٹر افتخار، پروفیسر بھی ہیں، ڈاکٹر بھی ہیں، ان کے والد فوت ہو گئے، اللہ ان کی قبر پہ رحمتیں نازل فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے، رات دن بیچارے دین والوں کی خدمت کرتے ہیں۔ تو بہرحال موت برحق ہے، اب ہم تو دعا ہی کر سکتے ہیں اور کیا کر سکتے ہیں۔ یہ لوگ کہاں ملیں گے میرا بھائی؟ آپ لوگ تو کہتے ہیں ہم کیوں قصے سناتے ہیں کہ شاید کسی کے دل میں کوئی بات اثر کر جائے، شاید کسی کو کوئی شرم آ جائے کہ میں بھی پڑھوں اچھی طرح۔ اللہ اکبر۔ میں پاکستان گیا تو اسی روڈ سے گزرنا تھا جہاں مدرسہ، پہلے ہمارے دور میں تو مدرسہ دور تھا، وہ بہت دور تھا، اب مین روڈ پہ آ گیا، کے ایل پی روڈ پہ آ گیا۔ تو میں نے ڈرائیور سے کہا، میں نے کہا یار کے ایل پی روڈ سے گزر رہے ہیں تو استادوں کی زیارت تو کر لیں نا کم از کم۔ ابھی عصر کا وقت گزر چکا تھا، مغرب آنے میں آدھا گھنٹہ یا پونا گھنٹہ وقت تھا۔ تو اس نے کہا حضرت ہم نے تو وہاں پہنچنا، چھوڑو یار وہاں پہنچ رہے ہیں، راستے میں مدرسہ آ رہا ہے، استاد کی جگہ ہے، ہم استادوں کی زیارت تو کریں نا۔ گاڑی خیر ہم نے کھڑی کی، مدرسوں میں اس وقت چھٹیاں تھیں، ضروری طالب تھے، عام طالب نہیں ہوتے تھے۔ ایک طالب نے پہچان لیا، دوڑ میں استاد کہاں ہے؟ انہوں نے کہا استاد سو رہے ہیں۔ میں گیا تو استاد کمرے میں کچی مٹی کی اینٹ سرانے رکھ کے پرچے پہ سوئے۔ حالانکہ آپ کو پتا ہے وہ اتنا بڑا عالم تھا، اگر وہ چاہتا نا کہ میری چارپائی سونے کی بنا دو تو لوگ بنا کے لے آتے۔ خیر وہ ہمارے شور شر سے حضرت کی آنکھ بھی کھل گئی، اٹھے، اچھا مولوی مکی صاحب آ گئے، ہماری خوش قسمتی ہے۔ میں کیا کروں، میں ملا، خیر نماز کا وقت ہو گیا، وضو کیا، سامنے مسجد تھی، تو مسجد میں کٹھے استاد کے ساتھ ہم چلے گئے، وہ میرے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے چلتے رہے اور میں نے لگے بھائی نماز پڑھا دو۔ میں نے کہا حضرت میں تو آپ کے پیچھے نماز پڑھنے آیا ہوں، پڑھانے تھوڑا آیا ہوں۔ کہنے لگے نہیں بھائی آپ مکے مدینے سے آئے ہیں، وہاں کی ہوا تو لگی ہے نا، بس مغرب تو مسافر بھی پڑھا سکتا ہے نا، آپ مہربانی کر یار تو نماز پڑھا میں۔ آپ استاد کا حکم تھا، خیر نماز پڑھا دی۔ نماز کے بعد میں نے کہا حضرت میں نے فلاں جگہ جلسے میں پہنچنا ہے،
میں صرف زیارت کے لیے حاضر ہوا. تو انہوں نے کہا نہیں چائے تو پیو گے پھر جاؤ. اب حضرت جناب وہ اسٹوو چلا رہے, اسٹوو چلتا نہیں. ہم نے کہا حضرت چھوڑ دیں ہم وہ کہہ رہے نہیں نہیں میں نے چائے خود بنا کے پلانی ہے. کیا بیٹھے چپ وہ لگے ہوئے ہیں, وہ مٹی کے تیل کے اسٹوو ہوتے تھے ویسے بھرتے تھے پتہ نہیں. بہرحال چل پڑا, استادوں نے چائے بنائی اور ایک آدمی کو سائیکل پہ وہاں سے 1.5 میل دور ایک بستی تھی مجھے یاد ہے طاہر والی یا جیلن والی, وہاں بھیجا کہ فلاں آدمی کو جا کے وہاں کنڈی کھٹکھٹاؤ, اس کو کہو مولوی مکی آیا ہے. وہ جب پڑھتا تھا نا تم اس کے لیے سون حلوہ بناتے تھے, سون حلوہ پڑا ہو تو لے آؤ. وہ بیچارہ بھی اتنا سا لے کے آیا, غریب آدمی بیچتا تھا, سون حلوہ بنا کے بیچتا تھا, غریب دکاندار. حضرت بس اتنا بچا ہوا ہے. انہوں نے کہا بس میں پرانی یاد تازہ کر رہا. اب یہ لوگ کہاں آئیں گے؟ خود سڑک تک ساتھ آئے, میری کار کا دروازہ کھول رہے ہیں. میں نے کہا حضرت جہنم میں جانے کے میرے پاس اور بہت گناہ ہیں, آپ تو مجھے اتنا نہ کریں نا. کہتے نہیں حضرت آپ تو پھر میرے مہمان بھی ہیں. میں نے کہا حضرت آپ میرے استاد ہیں. کہتے میں بھی تو آپ کے والد کا شاگرد ہوں. اگر آپ کا استاد ہوں تو آپ کا شاگرد بھی تو ہوں, تو میں نے بھی تو علم آپ کے والد صاحب سے پڑھا ہے. یہ لوگ کہاں ملیں گے؟ بس دعا کرو اللہ ان کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں. ہم اور کچھ نہیں کر سکتے ہیں, دعاؤں کے سوا ہمارے پلے میں کچھ نہیں. اور دعا بھی گندی پلید زبان سے, وہ کوئی زبان بھی تو پاک نہیں نا, وہ بھی تو گندی ہے نا. کبھی گالیاں نکالتی ہے, کبھی غصے کرتی ہے, کبھی شوخیاں دکھلاتی ہے, کبھی غلط باتیں کرتی ہے, کبھی غلط قصے کہانیاں کرتی ہے. زبانیں بھی تو گندی ہیں نا میرا بھائی. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر, صدق رسول اللہ. میرے مدنی پاک نے, میرے آقا نے, رحمت دو عالم نے سچ فرمایا ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا اس چمڑے میں جو ہے اس کی اور 2 ٹانگوں میں جو ہے اس کی حفاظت کی ذمہ داری کا وعدہ کر لو تو تمہاری جنت کا محمد مصطفیٰ وعدہ کر لو. بد زبانی بھی نہ ہو اور گناہ بھی نہ ہو. اور اسی لیے یاد رکھیں اولیاء اللہ اکثر آپ نے دیکھے نا ایسے کپڑا ڈال کے رہتے ہیں, اس کی وجہ یہ ہوتی ہے وہ چاہتے ہیں ہماری نظر کسی غلط جگہ پہ نہ پڑ جائے. اسی لیے وہ سبق پڑھاتے ہیں کہ نظر بر قدم خلوت در انجمن, کہ جب چلو نظر تیری قدموں پہ ہو, نیچے ہو, آنکھیں اٹھا کے نہ چلا کرو. اور جب انجمن میں بیٹھے ہو اس میں بھی خلوت ہو کہ لوگ لاکھوں بیٹھے ہوں لیکن تیرے دل کی تار اللہ سے جڑی ہوئی. یہ مقام جب پیدا ہوتا ہے نا یاد رکھو پھر اللہ آنکھوں میں وہ کشش پیدا کر دیتے ہیں. اسی لیے اولیاء اللہ کہتے ہیں نا جی اس نے نگاہ مرد مومن سے, وہ اقبال کہتا تھا نا بدل جاتی ہے تقدیریں. کوئی اصل وجہ وہ یہی ہوتی ہے کہ جب آنکھ گناہوں سے محفوظ ہو جائے, اندر حرام نہ جائے اور شرمگاہ گناہوں سے محفوظ ہو جائے, اللہ اپنے آپ کی آنکھوں میں وہ ایسی کشش اور ایسا کرنٹ پیدا کر دیتے ہیں کہ جس کو بھی دیکھو اس کی آنکھیں جھک جائیں گی. آپ نے تو اپنا نور ضائع کر دیا ہے نا, عورتوں کو دیکھ دیکھ کے اور حرام دیکھ دیکھ کے اور گناہوں کو دیکھ دیکھ کے, فلمیں دیکھ دیکھ کے. آج کل تو گھر گھر میں فلم ہے, لڑکیاں بھی, لڑکے بھی, بیوی بھی, خاوند بھی, باپ بھی, بیٹیاں بھی, انجوائے کر رہے ہیں, یہ انجوائے کر رہے ہیں. 1 لاکھ اسلام مسلمانوں کو ٹیلی فون کرو فوراً کہے گا ہیلو. یہ تمہاری باپ کی لغت ہے ہیلو. کبھی نہیں کہے گا السلام علیکم. کبھی نہیں کہے گا وعلیکم السلام. کبھی نہیں کہے گا فی امان اللہ, بائی, اوکے. ایک لفظ پڑھا نہیں اس بدبخت کو اوکے کا پتہ ہی نہیں کہ اوکے کوکے میں کیا فرق ہے, لیکن کہے گا اچھا اوکے اوکے. بھائی شرم کرو, کیا کہہ رہے ہیں.
تم تو محمد مدنی کی لغت بولنے والے مسلمان ہو، تم تو قرآن کی لغت بولنے والے مسلمان ہو. وہی کہے گا السلام علیکم، وہ السلام کو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، پھر بات کرو، ختم کریں اور شفیع امان اللہ. تو اس لیے اب علماء کی بحث یہ ہے، یاد رکھو کہ انسان جو اتنا بڑا افضل ہے، پہاڑوں پہ حکمران ہے، ہواؤں پہ حکمران ہے، وہ اس کی فضیلت کا سبب کیا ہے؟ تو بعض علماء منطقیین جو ہیں وہ کہتے ہیں اس کی فضیلت کا سبب نطق ہے. نطق مانا بولنا. یہ بھی قرآن میں لفظ ہے نا، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. خدا کے لیے قرآن پڑھو، قرآن میں سب کچھ ہے. وما ينطق نطق، ما ينطق میرا مدنی، وما ينطق نہیں بولتے اپنی خواہش سے، ان هو الا وحی یوحی. یاد رکھو ہوا یہاں اور رہا ہے، یوحی یہاں اور رہا ہے. نار حامیہ اور رہا ہے. یہ دو آنکھوں والی ہاں اور یوں جیم والی ہاں میں کیا فرق ہے؟ ذرا بحث تو کرو کبھی. ویسے تو پوچھو تو ہر بات میں کہتے ہو نہیں جی آپ کو جناب ہم تو، میں نے حدیث پڑھی ہے جی، بخاری شریف پڑھی ہے میں نے ماشاءاللہ. لفظ بخاری کا ترجمہ بھی نہیں آتا ہوگا شریف آدمی کو. کیا کرے آدمی، کس کس آدمی کے آگے روئے؟ وہ کہتے ہیں نا جی کہ بہرے کے آگے جو بین بجا ہو تو اپنا نقصان نہ، وہ تو نہیں سن رہا. دیکھو نا، ان ہوا وہاں دو آنکھیں، ان ہوا الا وحی یوحی، پھر وحی اور وہاں ہے ہوا. وما ينطق عن الهوى. یہ قرآن پڑھو، لفظ لفظ بھی سیکھو. اگر تمہیں ایک آیت آ جائے نا پھر اس استاد کا ساری زندگی شکر کرو کہ ایک آیت تو پڑھائی تھی نا. ایسے تو نہیں کہ امام شافعی جیسا بندہ کہتا ہے من علمنی حرفا فانا له عبد، جس نے استاد نے مجھے ایک حرف پڑھایا ہے فرمایا میں اس کا غلام ہوں، وہ چاہے تو مجھے بیچ دے چاہے تو مجھ سے کام لے. ایک حرف پڑھا ہے. اور ہم لوگوں نے جن کو ماشاءاللہ 30 سال پڑھا ہے نا، شکایت بھی وہی کرتے ہیں، گلہ بھی وہی کرتے ہیں، کہانیاں وہی بناتے ہیں. اب کیا کہیں الحمدللہ. اب جناب سنگے وہ کہتے ہیں انسان اس لیے افضل ہے کہ اس میں نطق ہے. اس کو پھر وہ اپنے علم کے مطابق کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ الفرس حیوان ساحل والحمار ناہق، وہ گھوڑا جو ہے ہل ہیناتا ہے اور گدھا جو ہے وہ ہینگتا ہے. انسان جو ہے وہ ناطق ہے، وہ بولتا ہے، اس لیے اللہ نے اس کو یہ شرف دیا ہے. لیکن علماء اسلام اس بات کو وزن نہیں دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جہاں تک بولنا ہے، بعض اوقات آدمی طوطے کو سکھا دیتے ہیں، ایسے بولتا ہے جیسے کہ بندہ بول رہا بول، اس کو جو سکھا دو بول لیتا ہے. اور ایسے بولے گا کہ معلوم ہی نہیں ہوگا آپ کو کہ کوئی بچہ بول رہا ہے یا طوطا بول رہا ہے. وہ کہتے ہیں یہ ٹھیک ہے کہ نطق بڑی چیز ہے، لیکن وہ کہتے ہیں اصل اس کی فضیلت کی وجہ یہ ہے کہ تعلیم و تعلم جو ہے اللہ نے صرف انسان کو دیا ہے اور کسی مخلوق کو نہیں دیا، کہ علم پڑھنا اور پھر پڑھانا. وہ کہتے ہیں یہ جو صفت ہے نا یہ شرف ہے. اس لیے اللہ فرماتے الرحمن علم القرآن، اور آدم کو فضیلت دی تو کیسے علم آدم الاسماء کلہا،
ثم عرضهم على الملائکۃ فقال انبئونی. اللہ پاک نے آدم کو اسماء کا علم عطا فرمایا، پھر ملائکہ سے پوچھا. اب آدم کو فضیلت کیوں ملی کہ ملائکہ جواب نہ دے سکے اور حضرت آدم علیہ السلام نے جواب دے دیا. اس لیے اللہ نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون. تو سب سے بڑی چیز جو ہے وہ علم ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں میرے محبوب اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. اور کہیں فرماتے ہیں علمک ما لم تکن تعلم. اور کہیں فرماتے ہیں سنقرئک فلا تنسى. تو اس لیے یاد رکھیں وہ کہتے ہیں اللہ نے بیان ہی یہ ہمیں اس لیے دیا ہے کہ ہم اس کے علم کو پڑھ بھی سکیں، پڑھا بھی سکیں، سنا بھی سکیں اور بیان بھی کر سکیں، اور اس کی لطافتوں کو، فصاحتوں کو، بلاغتوں کو ہم دنیا کے سامنے رکھ سکیں. اس لیے اللہ نے یہاں تک 3 نعمتوں کا ذکر کیا. پہلی نعمت کیا؟ علم القرآن، قرآن پڑھایا، سکھلایا. اور دوسری نعمت کیا تھی؟ خلق الانسان، بنایا آدمی. اور تیسری نعمت کیا تھی؟ علمہ البیان، پھر اس کو نطق و گویائی عطا کی، اس کو بولنے کی صلاحیتیں عطا فرمائیں. واللہ اعلم. کہتے جی کہ ویسے کرنی سے دعا کرنے کے لیے معنی یہ ہے کہ اس میں حضرت ویسے کرنی کی فضیلت کا بیان ہے. ایک تو ویسے بھی قاعدہ ہے نا کہ جیسے سیدنا امیر المؤمنین حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ جب عمرے کے لیے تشریف لا رہے تھے، حضور سے اجازت مانگی تو آپ نے فرمایا لا تنسانا ان دعائک یا اخی عمر، کہ عمر بھائی ہمیں دعا میں نہ بھول جانا. تو ایک دوسرے کو دعا کے لیے کہنا ہے بڑی اچھی بات. تو اویس کرنی جو تھے چونکہ وہ عاشق رسول اللہ تھے اور انہیں حضور پاک سے بڑی محبت تھی اور عشق تھا، تو اس لیے ان کی عظمت ہے کہ ان کو دعا کے لیے کہا گیا. کہتے ہیں جی کہ جو لوگ اذان سے پہلے درود شریف یا صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ قرآن نے ہمیں حکم دیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا مبارک وسلم. وہ کہتے ہیں جب اللہ نے حکم دیا ایمان والو میرے نبی پہ درود و سلام بھیجو، تو یہ مطلق حکم ہے، کسی وقت بھی پڑھو، کسی وقت بھی بھیجو. اگر ہم اذان سے پہلے پڑھ لیتے ہیں تو وہ بھی اس آیت کے مطابق ٹھیک ہے. میرے عزیز یہ آیت اتری ہے حضور محمد مصطفیٰ پہ، تو تم زیادہ سمجھتے ہو قرآن کو یا حضور محمد مصطفیٰ زیادہ سمجھتے ہیں؟ تم نے قرآن پڑھا ہوگا کسی بستی کے مولوی سے اور صحابہ نے قرآن پڑھا محمد رسول اللہ سے. اگر اس کا یہی ترجمہ ہے جو تم کر رہے ہو پھر صحابہ نے کیوں نہیں اذان سے پہلے درود پڑھا؟ ان کو یعنی یہ آیت سمجھ نہیں آئی، آج 1400 سال کے بعد ایک مولوی کو سمجھ آ گئی ہے. کوئی عقل کیا کرو. اللہ کے قرآن کو تو تحریف میں نہ بدلو. اچھا یہ حکم موجود ہے، آیت موجود ہے. اب اگر کوئی آدمی اللہ اکبر کے بعد اللہم صلی علی درود شریف پڑھنا شروع کر دے یا رکوع میں درود شریف پڑھنا شروع کر دے یا سجدے میں درود شریف پڑھنا شروع کر دے، نماز ہو جائے گی؟ کیوں؟ وہ تو حکم ہے، آیت عام ہے، جب چاہو جہاں چاہو جیسے چاہو پڑھ لو.
تو تم رکوع میں بھی پڑھ لو، سجود میں بھی پڑھ لو، قیام میں بھی پڑھ لو، صرف تشہد کے بعد کیوں پڑھتے ہو؟ تو معلوم یہ ہوا کہ جہاں حضور نے پڑھنے کا حکم دیا ہے وہاں پڑھیں گے، جہاں حکم نہیں دیا ہے وہاں نہیں پڑھیں گے۔ یہ نہیں ہوتا کہ بس لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے اللہ کی کوئی، اور آپ 1400 سال میں جتنے قرآن کے مفسر گزرے ہیں کسی ایک تفسیر میں دکھلا دو انہوں نے لکھا ہو کہ اذان سے پہلے صلاۃ و سلام پڑھا جائے۔ ایسے نہیں کہ خدا کہ اللہ کی مخلوق کو گمراہ کرنا چاہتے ہو۔ حضرت بلال کو بھی یہ آیت سمجھ نہیں آئی، ابھی محذورہ کو بھی سمجھ نہیں آئی، عبداللہ ابن مکتوم کو بھی سمجھ نہیں آئی، ابو بکر عمر عثمان و علی کو بھی سمجھ نہیں آئی، آج تمہیں سمجھ آ گئی ہے۔ خدا کا خوف کرو، اپنی آخرت کا فکر کرو، ہر چیز کا حکم ہے۔ اب دیکھیں قرآن ہے لیکن سجدے میں نہیں پڑھ سکتے، رکوع میں نہیں پڑھ سکتے، قرآن ہم قیام میں پڑھیں گے، درود ہم تشہد میں پڑھیں گے، ہر چیز کا اپنا ایک مقام ہے۔ جی کہ بہت علماء گزر کیا، تخلیق انسان کے لیے بات نہیں کیا، تو اب تو ہو رہی ہے نا، بس اعتراض ختم ہو گیا۔ یہ ہم جو بات کر رہے ہیں کوئی اپنے اندر سے نکالی، علماء سے تو پڑھا ہے، علماء سے سیکھا ہے، انہیں کی بات تو کر رہے ہیں۔ تم نے سمجھنے کی کوشش نہیں کی، علماء نے تو اپنی کتابوں میں لکھا ہے، باقاعدہ بحثیں کی ہے تخلیق پر۔ سارا آج پوری دنیا میں جتنا سائنس ہے یا جتنا علوم ہے سارے مسلمانوں کے تو ہیں، تم نے چھوڑ دیے، انہوں نے اپنا لیے۔ یہ تو نہیں نا کہ علماء نے اس میں بحث نہیں کیا۔ یہ ابن سینا کون تھا؟ کوئی انگریز تھا؟ آج پوری دنیا میں جو ابن سینا کی کتابیں میڈیکل میں پڑھی جاتی ہیں، البیرونی کون تھا؟ ابن حیان کون تھا؟ ابو بکر کون تھا؟ یہ سارے موجد جو ہیں سارے مسلمان تو تھے۔ فرق اتنا ہے کہ وہ دور گزر گیا، علمی تحقیق ختم ہو گئی۔ جب سے تم نے قوم کو جلوسوں پہ لگا دیا، علم ختم ہو گیا۔ تم نے آسان مسئلہ بنا دیا کہ یار نہ پڑھنے کی ضرورت ہے، نہ محنت کی ضرورت ہے، نہ ٹکروں کی ضرورت ہے، بس 12 ربیع الاول کو میلاد منا لیا کرو، 11ویں شریف کو دودھ تقسیم کر دیا کرو، 27 رجب کو معراج شریف، اور اس کے بعد 26 رجب کو امام جعفر کے کونڈے، اور 10 محرم کے دن کالے کپڑے، کالا رنگ، کالا سب کو ڈال کے الٹی چارپائیوں پہ سوچ کے گھوڑے کو پکڑ کے نیچے گزر جاؤ، بس سیدھے جنت میں چلے جاؤ۔ بس تم نے دین یہی سکھا دیا، لوگ اس پہ عمل کر رہے ہیں۔ اب ان کو کیا ضرورت ہے کہ وہ علمی بحثوں میں پڑھیں؟ ان کے لیے تو مسئلے تم نے آسان کر دیا ہے نا جی، کہ 11ویں شریف کا دودھ جو ہے 11ویں کو تقسیم کر دو، پیران پیر کا بیڑا آئے گا تمہیں لے کے سیدھا چلا جائے گا۔ تو جب 11ویں میں 1 کلو دودھ تقسیم کرنے سے جنت ملتی ہے تو پھر پڑھنے کی کیا ضرورت ہے ان کو؟ جھنڈیاں لگا لو، جلوس نکال لو، بس فی امان اللہ۔ طواف جو ہے اللہ کے قرآن میں بھی حکم ہے، سرکار دو جہاں کا حکم بھی ہے، عمل بھی ہے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ اگر بندہ ولد اسماعیل سے کوئی غلام خرید کر کے آزاد کرے تو ایک غلام کے آزاد کرنے کا جتنا ثواب ہے اللہ ایک طواف کے برابر ثواب دیتے۔ اب وہ غلام تو آپ لاکھوں کروڑوں میں بھی نہیں خرید سکتے۔ کہتے جی کہ شیطانی وساوس کو دور کرنے کے لیے کیا علاج ہے، اور بعض انسان بھی وساوس ڈالتے ہیں، ان کا کیا علاج ہے؟ بڑا آسان علاج۔
انسان جو وساوس ڈالتے ہیں وہ شیاطین الانس ہوتے ہیں، ان سے بچ کے اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کرو۔ جب اچھے لوگوں میں بیٹھو گے اچھی بات ہوگی۔ حضور پاک نے فرمایا نا، دیکھو عطر والے سے دوستی رکھو، اس کے دکان پہ بیٹھو گے عطر نہ بھی خریدو خوشبو تو آئے گی۔ اگر لوہار سے دوستی رکھو گے تو کوئی چنگاری اڑ کے تیرے کپڑے بھی جلا ڈالے گی نا، پھر تو دوستی کی بات ہے۔ تم اچھے لوگوں سے دوستی رکھو، کوئی وسوسہ نہیں آئے گا انشاءاللہ۔ باقی جو وساوس ہے اس کا علاج اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اور آخری جو صورتیں ہیں معوذتین، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، پڑھ کے دم کر کے بدن پہ پھیر دیا کریں۔ کہتا ہے جی کہ میں دوستوں کو کہتا ہوں کہ داڑھی رکھو، وہ کہتے ہیں کہ داڑھی نہ رکھنے سے آدمی کافر نہیں ہو جاتا، اور پھر اسلام کا تعلق جو ہے وہ دل سے ہے، وہ داڑھی سے تو نہیں ہے، تو روٹی کھانا بھی دل سے ہوتا ہے، وہ منہ سے کیوں ہے؟ روٹی منہ سے کھاتے ہو، خوشبو ناک سے سونگھتے ہو، اسلام دل میں ہے، اس کے لیے کوئی وردی، کوئی شکل، کوئی لباس، کوئی حضور پاک کی سنت کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تم کل ڈیوٹی کرتے ہو، اپنی وردی پہن کے نہ جاؤ تو تمہیں جوتے مار کے کمپنی سے نکال دیں گے۔ تو محمد مدنی کی وردی نہیں پہنو گے تو فکر نہ کرو، انشاءاللہ فرشتے کھڑے ہیں پکڑ کے سیدھا جہنم لے جائیں گے کہ اس کو حضور کی شکل سے نفرت تھی۔ حضور کے چہرے پہ داڑھی ہے، 1,24,000 انبیاء کے چہرے پہ داڑھی ہے، صحابہ اولیاء اللہ کے چہرے پہ داڑھی ہے، تم کس کی شکل بنا رہے ہو؟ اس سے بڑا کوئی بات ہے کہ اللہ نے فرمایا جس کی شکل بناؤ گے اسی کے ساتھ قیامت میں تمہیں کھڑا کروں گا۔ اب تمہاری مرضی، انبیاء کے ساتھ کھڑے ہوں یا پھر انگریزوں کے ساتھ کھڑے ہوں، تمہاری مرضی، تم جانو، تمہارا کام جانا۔ داڑھی کی دل میں ہوتی ہے، پردہ بھی دل میں ہوتا ہے، باہر تو ہوتا ہی کچھ نہیں نا۔ نماز جنازہ میں ہاتھ اٹھانا جو ہے احناف کے نزدیک نہیں ہے، حنابلہ کے نزدیک ہے کہ وہ جیسے باقی نمازوں میں رفع یدین فرماتے ہیں، جنازے میں بھی فرماتے ہیں۔ میں نے کئی دفعہ آپ کو عرض کیا یہ کوئی کفر اسلام کے جھگڑے نہیں ہیں، یہ اعلیٰ اولا مستحب کے مسئلے ہیں۔ کوئی کرتا ہے تو اس سے لڑائی نہ کرو، جو نہیں کرتا اس کو زبردستی نہ کرو، کچھ نہیں، دونوں کی نماز ٹھیک ہے۔ دونوں مولوی زور لگاؤ، جو باہر کھڑا ہے بدبخت نماز پڑھتا ہی نہیں، دونوں اکٹھے ہو کے اس کو نماز پڑھنے کے لیے لے آؤ۔ جو پڑھ رہے ہیں خدا کے لیے ان کو پڑھنے دو۔ کہتے ہیں کہ فرض نماز میں سجدے میں اگر دعا پڑھ لے، لیکن وہ دعا جو حضور پاک سے ثابت ہو، اپنی زبان میں نہ دعائیں شروع کر دیں۔ کہتے ہیں جی کہ اگر کسی نے امانت رکھی اور وہ امانت چوری ہو گئی تو یاد رکھیں کہ شریعت میں امانت پر ضمان نہیں ہوتی، لیکن شرط یہ ہے کہ واقعی چوری ہوئی ہو۔ تیرا سارا مال رکھا ہوا ہے، چوری صرف امانت ہوئی ہے، تو صاف ظاہر ہے کہ تم جھوٹ بول رہے ہو، ہضم کرنا چاہتے ہو، ورنہ تیرا سامان کیوں نہیں چوری ہوا؟ اگلا بڑا سمجھدار تھا، صرف امانت اٹھا کے چلا گیا۔ ہاں ایک ہے کہ حقیقتاً امانت چوری ہو گئی ہے تو تمہارے اوپر کوئی ضمان نہیں ہے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اللهم متعنا باسمائنا وابصارنا واشرح صدورنا واحينا بقواتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا۔ اللهم اقض حاجاتنا یا قاضی الحاجات، یا سمیع الدعاء، یا مستجیب الدعوات۔ اللهم يسر امورنا، اللهم فرج همومنا، اللهم ارحم ضعفنا واجبر كسرنا واجمع شملنا، اللهم اشفنا واشف مرضانا وارحم موتانا واستجب دعاءنا ولا تخيب رجاءنا برحمتك يا ارحم الراحمين۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ
سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.